رات کا پہلا پہر تھا اور بغداد کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ بازار کی روشنیوں نے دھیرے دھیرے دم توڑ دیا تھا اور دکانوں نے اپنی لکڑی کی مضبوط کھڑکیاں بند کر لی تھیں۔ صرف کچھ مدھم چراغ مسجدوں اور مکتبوں کے دروازوں پر کانپ رہے تھے۔ ہوا میں کھجور کے پیڑوں کی سرسراہٹ تھی اور کہیں دور کسی اونٹ کے چلنے کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس سناٹے میں ایک سایہ دبے قدموں سے حرکت کر رہا تھا، چپکے سے، جیسے ہوا کا ایک حصہ ہو۔ یہ ایک چور تھا جس کی نظریں اندھیرے میں کسی قیمتی شکار کی تلاش میں تھیں۔ یہ چور معمولی چور نہ تھا، وہ برسوں سے بغداد کے پوشیدہ راجوں سے واقف تھا۔ شہر کی کون سی حویلی کب خالی ہوتی ہے، کس بازار میں سونے کے زیورات بنا کسی سخت پہرے کے رکھے جاتے ہیں، اور کس گلی میں رات گئے تک کوئی پہرا نہیں ہوتا، یہ سب وہ جانتا تھا۔ لیکن آج رات وہ کسی بڑے شکار کی تلاش میں تھا۔ وہ بھوک سے بے حال تھا، کئی دنوں سے کچھ خاص ہاتھ نہ آیا تھا، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا خزانہ ہاتھ لگے جو اس کے دن بدل دے۔ وہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن ہر جگہ یا تو سخت پہرا تھا یا سامان اتنا معمولی تھا کہ اس کی محنت کے قابل نہ تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر مسجد کے صحن پر جا پڑی۔ مسجد کا دروازہ کھلا تھا اور اندر مدھم روشنی چمک رہی تھی۔ مسجدوں میں عام طور پر سونا چاندی نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی لوگ وہاں خیرات کی صورت میں کچھ قیمتی چیزیں چھوڑ جاتے تھے۔ چور نے سوچا کہ شاید آج کی رات اس کے مقدر میں کوئی قیمتی چیز ہو۔ چور نے آہستہ سے مسجد کے دروازے میں قدم رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے خوف کو دباتا ہوا اندر بڑھتا رہا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانا چراغ دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا، جس کی روشنی مسجد کے فرش پر ایک سنہری جھلک پیدا کر رہی تھی۔ چور کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں کہ شاید کوئی تجوری یا عطیات کا صندوق نظر آ جائے۔ اس کے قدموں کی ہلکی چھاپ گونج رہی تھی اور ہر آواز اس کے دل میں ایک نئی بے قراری پیدا کر رہی تھی۔ چور جیسے ہی مسجد کے اندرونی حصے میں پہنچا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ عام طور پر جب وہ کسی گھر یا دکان میں گھستا تو ایک اضطراب، ایک جلد بازی ہوتی، لیکن یہاں کچھ الگ تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی روحانی خوشبو تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے مسجد کے خاموش استمبھ بھی اس کے ارادوں سے واقف ہوں۔ وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے صرف روشنیوں کے ہالے اور سناٹا تھا۔ پھر بھی اس کے دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی تھی، لیکن وہ خود کو سمجھا کر آگے بڑھا، اس نیت کے ساتھ کہ کچھ قیمتی ہاتھ لگے اور وہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ چور نے مسجد کے اندر قدم رکھا، لیکن یہاں کا سکون اس کے اعصاب پر چھا رہا تھا۔ عام طور پر وہ کسی جگہ گھستے ہی جلدی جلدی سامان کی تلاشی لیتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ مسجد کا فرش ٹھنڈا اور چمکدار تھا، اور دیواروں پر آیات ایک قرآنی کندہ تھیں جو مدھم روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور احتیاط سے صحن کے ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں چند لکڑی کے صندوق رکھے تھے، شاید انہی میں کوئی قیمتی چیز ہو۔ چور نے سب سے قریب پڑے صندوق کو آہستہ سے کھولا۔ اندر چند سکے، کچھ کپڑے اور چند پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے مایوسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے سونے یا قیمتی زیورات کی امید تھی، لیکن یہاں صرف فقیروں کے لیے رکھے گئے کپڑے اور دین کی کتابیں تھیں۔ اس نے ایک اور صندوق کھولا، وہاں بھی کچھ زیادہ نہ ملا۔ وقت جھایا کے بنا وہ اگلے کمرے کی طرف بڑھا جہاں امام اور طلبہ کی بیٹھک ہوتی تھی، شاید وہاں کچھ بہتر ہاتھ آ جائے۔ چور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر ایک پرانی مگر نفیس تپائی پر پڑی جس پر ایک خوبصورت کپڑا بچھا تھا۔ روشنی میں چمکنے والے سنہرے کنارے دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک صندوق رکھا تھا جو عام نظر سے پوشیدہ تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، شاید یہ وہ خزانہ تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے بے تابی سے صندوق کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ نے صندوق کو چھوا، ایک عجیب احساس نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ صندوق کھولتے ہی چور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر چمکدار سونے اور چاندی کے سکے نہیں تھے، نہ ہی قیمتی جواہرات، بلکہ ایک پرانی مگر خوبصورت کتاب رکھی تھی۔ اس کے پنے سنہرے کناروں سے مضمون تھے،
और उन पर स्याह रोशनाई से नफीस अरबी तहरीर थी। चोर ने किताब उठाई और जैसे ही उसके हाथ ने उसके पन्नों को छुआ, उसके अंदर एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। यह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि एक कदीम कुरान मजीद था, जो शायद कई नस्लों से मस्जिद में महफूज था। चोर के हाथ कांपने लगे। वह बरसों से चोरी कर रहा था, लेकिन कभी उसके हाथ ऐसा खजाना नहीं आया था जो उसकी रूह को हिला कर रख दे। वह सोच रहा था कि इसे लेकर फरार हो जाए, लेकिन दिल में अजीब कशमकश होने लगी। वह जो हमेशा माल और दौलत के पीछे भागता था, आज एक ऐसी चीज के सामने खड़ा था जो बेहद कीमती थी, लेकिन किसी और अंदाज में। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि अगर यह किताब बाजार में फरोख्त की जाए तो यह बेशकीमत होगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल में एक बेकरारी और खौफ पैदा हुआ। क्या वह वाकई इस मुकद्दस किताब को बेच सकता था? चोर के हाथों में कुरान मजीद था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगा कि बरसों की चोरी में कभी उसने इतनी अजीब कैफियत महसूस नहीं की थी। दौलत, सोना और कीमती अशिया चोरी करते वक्त उसके दिल में कभी नदामत या खौफ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था, जैसे कोई नादिदा ताकत उसके वजूद को झंझोड़ रही हो। उसने जल्दी से किताब को दोबारा संदूक में रखने का सोचा, लेकिन उसके हाथों ने उसे मजबूती से थाम रखा था, जैसे यह किताब खुद उससे कुछ कह रही हो। मस्जिद के साए में खड़ा चोर का जहन अचानक उसे माजी की तरफ ले गया। वह बचपन में एक आम लड़का था, एक गरीब मगर नेक सीरत माँ का बेटा, जो हमेशा उससे कहती थी कि हलाल रिज़्क में बरकत होती है और चोरी इंसान के दिल को सियाह कर देती है। लेकिन हालात के ज़बर ने उसे इस राह पर डाल दिया जहाँ उसने अपनी माँ की नसीहतें भुला दी थीं। आज बरसों बाद मस्जिद के सुकून में खड़ा उसकी माँ की वो बातें उसे साफ सुनाई देने लगीं। वह कैसा इंसान बन चुका था? क्या वाकई वह अब भी वही मासूम लड़का था जो कभी सच बोलने पर फख्र महसूस करता था? चोर का ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था कि क्या उसका वजूद सिर्फ एक चोर बनकर ख़त्म हो जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं था? वह दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर सकता था, लेकिन आज एक मुकद्दस किताब ने उसके दिल में ऐसी आग लगा दी थी जो वह कभी महसूस नहीं कर सका था। अगर वह इसे चुरा कर ले भी जाता तो क्या वह वाकई सुकून से जी पाता, या उसकी रूह हमेशा के लिए बेचैन रहती? उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे मस्जिद की दीवारें उसकी नीयत को भांप चुकी थीं, जैसे महराबों में बैठे फरिश्ते खामोशी से उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक लहर दौड़ गई। यह पहला मौका था जब वह चोरी करते हुए इस कदर बेबस महसूस कर रहा था। चोरी करना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं था, लेकिन आज कोई ऐसी कव्वत थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह हाथ में पकड़ी किताब को देखता रहा और उसकी नजरें धुंधला गईं। चोर ने एक गहरी सांस ली और पहली बार अपने आप को आज़ाद महसूस किया। उसने वह किताब आहिस्ता से संदूक में वापस रखी, जैसे कोई कीमती खजाना हिफाजत से छुपा रहा हो। आज बरसों बाद उसने किसी दौलत को लूटने के बजाय वापस रखने का फैसला किया था। मस्जिद के बाहर फज्र की अजान की हल्की हल्की सदाएं गूंजने लगीं। अंधेरे की चादर छत रही थी और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर रही थी। वह जानता था कि आज की रात ने उसकी जिंदगी बदल दी है। चोर मस्जिद के खामोश सहन में खड़ा था। उसका दिल किसी अजीब कैफियत में डूबा हुआ था। फज्र की अजान हो चुकी थी और मस्जिद के दरवाजे पर नमाजी आना शुरू हो चुके थे। उसने जल्दी से एक स्तंभ के पीछे खुद को छुपा लिया। वह बरसों से अंधेरों में जीता आया था, लेकिन आज पहली बार रोशनी ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे यहाँ देखे, कहीं वह पहचाना न जाए, लेकिन एक एहसास उसके अंदर जोर पकड़ रहा था। क्या वह वाकई हमेशा के लिए अंधेरों में रह सकता था? नमाजी सफ़ें बना रहे थे और इमाम ने नमाज शुरू कर दी थी। चोर ने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद के आखिरी हिस्से में जा रुके। उसका दिल चाहा कि वह भी शामिल हो जाए, लेकिन उसके ज़मीर ने कहा, तुम एक चोर हो, तुम कैसे अल्लाह के हुजूर खड़े हो सकते हो? फिर फौरन एक और आवाज़ आई,
لیکن اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ سے صف میں شامل ہو گیا اور پہلی بار پیشانی زمین پر رکھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے برسوں کی برائی ایک ہی لمحے میں بہہ گئی ہو۔ نماز ختم ہونے کے بعد چور مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس سے کچھ کہے، کوئی اسے پہچانے، کوئی اسے سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت دے، لیکن لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ مسجد کے امام کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جو نمازیوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت ہر اس بندے کے لیے ہے جو سچی توبہ کر لے، انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ دل سے رجوع کر لے تو اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ چور کے قدم زمین میں جم گئے۔ کیا واقعی اس کے لیے بھی کوئی امید تھی؟ اس دن چور مسجد سے نہیں گیا۔ وہ دن بھر ایک کونے میں بیٹھا رہا، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی سے بات کرے، کسی سے اپنا بوجھ ہلکا کرے، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آخرکار مغرب کے وقت مسجد کے امام نے اسے دیکھ لیا اور قریب آ گئے۔ امام کی نظروں میں شفقت تھی، لیکن چور کی زبان بند تھی۔ اس نے کچھ کہے بنا امام کے سامنے سر جھکا دیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس رات چور نے مسجد میں ہی قیام کیا۔ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اس کا دل ایک نئے راستے کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن اس کے ماضی کا سایہ اسے روک رہا تھا۔ کیا سماج اسے قبول کرے گا؟ کیا لوگ اسے بدلتا ہوا دیکھ کر ہنسی نہیں اڑائیں گے؟ کیا وہ واقعی ایک نیک زندگی گزار سکتا تھا؟ لیکن اندر سے ایک آواز مسلسل اسے کہہ رہی تھی، یہی موقع ہے، اگر آج واپس چلے گئے تو پھر کبھی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اب ایک چور نہیں رہے گا، وہ ایک نیا انسان بنے گا۔ صبح کی روشنی جب مسجد کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو چور نے خود کو ایک بدلا ہوا انسان محسوس کیا۔ وہ مسجد کے صحن میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نیا اضطراب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ توبہ کرنا آسان ہے، مگر سچے راستے پر قائم رہنا ایک آزمائش ہے۔ اگر وہ باہر نکلا تو لوگ اسے اس کے ماضی کے نام سے بلائیں گے، اسے دھتکاریں گے، اس پر شک کریں گے۔ لیکن کیا وہ ان کی باتوں سے گھبرا کر دوبارہ اسی تاریکی میں چلا جائے گا؟ نہیں، اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلا، بازار کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ وہ دبے قدموں چلنے لگا تاکہ کوئی پہچان نہ لے، لیکن قسمت نے اسے جلد ہی آزما لیا۔ ایک پرانا واقف کار جسے وہ برسوں پہلے لوٹ چکا تھا، اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس آدمی نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر غصے سے چلایا، یہ وہی چور ہے، پکڑو اسے۔ چور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا تھا، لیکن آج اس نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکا لیں اور اپنی قسمت کا انتظار کرنے لگا۔ بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ کچھ لوگ ملامت کرنے لگے، کچھ نے اسے پکڑنے کی دھمکی دی، لیکن پھر اچانک ایک بھاری آواز گونجی، رک جاؤ۔ یہ مسجد کے امام تھے جو اتفاق سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا اور نرمی سے کہا، یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے، مگر یہ وہی چور نہیں رہا۔ یہ رات مسجد میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ تم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی اپنی زندگی بے گناہ ہے؟ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ بدگمان تھے، مگر کچھ کے دل نرم ہونے لگے۔ چور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی بار کسی نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد چور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی نیکی کے راستے پر گزارے گا۔ امام نے اسے مسجد میں پناہ دی اور وہاں کے خادموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ وہ دن رات دین سیکھنے میں لگا رہا اور جو علم حاصل کرتا اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے بدلاو کو محسوس کرنے لگے۔ وہی بازار جس نے اسے مجرم کہا تھا، اب اسے عزت سے دیکھنے لگا۔ کچھ سالوں میں وہ ایک ایسا شخص بن گیا جس سے لوگ مشورہ لینے آتے، جس پر بھروسہ کرتے۔ کئی سال بعد بغداد میں ایک نیک عالم دین کا چرچے ہونے لگے۔
जो सबको तकवा, ईमानदारी और सच्चाई की तालीम देता था। बहुत कम लोग जानते थे कि यही वही शख्स था जो कभी अंधेरों में चोर बनकर जिया करता था, लेकिन वह खुद को अपने माजी से जुदा नहीं करता था, बल्कि इसे अपनी कहानी के तौर पर सुनाता, ताकि लोग सीखें कि अल्लाह की रहमत किस तरह सबसे बड़े गुनहगार को भी माफ़ कर सकती है। वह मस्जिद में बैठा लोगों को कह रहा था, इंसान के गुनाह जितने भी बड़े हों, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे मिटा देता है। मैं इस बात की जीती जागती मिसाल हूँ। अखलाकी सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत सबके लिए है। कोई भी इंसान चाहे कितना ही गुनहगार क्यों न हो, अगर वह खुलूस से दिल से तौबा कर ले और नेकी के रास्ते पर चल पड़े तो वह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। कभी भी किसी के माजी की गलतियों पर फैसला न करें, क्योंकि हर इंसान में बदलने की सलाहियत मौजूद होती है।